إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، وہ آ کر کے رہے گا۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو اے دنیا کے لوگوں، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ دھوکے باز شیطان تمہیں اپنے فریب میں مبتلا نہ کرے۔ یہ دنیا دھوکا ہے، یہ دنیا کھیل اور کود اور تماشا ہے۔ الدنیا لعب و لہو، کھیل اور کود ہے، تماشا ہے، دھوکا ہے۔ تو اے لوگوں، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہاری اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو تمہیں ملنے والی ہے۔ یہ زندگی فانی ہے، اور جس طرح یہ تم فنا ہونے والے ہو، ایسے ہی یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے۔ کتنے ہمارے احباب، کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے اعزاء و اقارب، کتنے نوجوان جو جوانی کے نشے میں چور، دولت کے نشے میں چور، گاڑی اور گھوڑوں کے نشے میں چور، موت سے غافل، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے، دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے، جب انہیں نصیحتیں کی گئیں تو انہوں نے ان نصیحتوں کو نہ سنا، انہوں نے ان نصیحتوں کو بیکار سمجھا،
اچانک موت کا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ مسلط ہوا، اور وہ تمام آرزوئیں، تمام تمنائیں جن کے نشے میں وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ تمام آرزوئیں، وہ تمام رنگینیاں جن میں ڈوب کر کے وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول بیٹھے تھے، موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دی۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت برپا ہو کر کے رہے گی، اور ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے، ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ آدمی مر گیا، اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس لیے اے لوگوں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، دنیا کی لذتوں سے جاگو، اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار پڑ گیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بستر مرگ پر کروٹیں بدل رہا ہے، فلاں شخص اب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، فلاں شخص اب اس کو کوئی ڈاکٹر گارنٹی نہیں دے رہا ہے، فلاں شخص کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ تمہارے اعزا و اقارب، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بہنیں، تمہارے سرہانے، تمہارے پیتانے، تمہارے آگے پیچھے کھڑے ہو کر کے تمہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، لوگ یہ کہنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ ارے دیکھو اب تو اس کی سانسیں چلنے لگی ہیں، لمبی لمبی سانسیں، لمبی لمبی کراہیں چلنے لگی ہیں، اب یہ تو بول بھی نہیں پا رہا ہے، اب یہ تو تتلا رہا ہے، زبان گنگ ہو چکی ہے۔ اس وقت تمہیں آخرت کے مناظر دکھائی دینے لگیں گے، موت کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے کھڑے رہیں گے، اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ اس وقت تمہیں دنیا کی ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، زبان پر تالے لگ چکے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوں گی عبرت کے طور پر۔ بہت بول لیا تم نے، بہت جھوٹ بول لیا، بہت غیبت کر لی، بہت برائیاں کر لی اپنی زبان سے، بند ہو چکی ہے زبانیں، اب وصیت بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کو اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، میں جا رہا ہوں، یہ فلاں فلاں کر دینا، ایسا ایسا کر دینا۔ آنکھیں کھلی رہیں گی، اتنے میں تمہارا بدن اکڑنا شروع ہوگا، بدن کے پورے حصوں سے روح نکلنا شروع ہوگی۔ اللہ نے اسی منظر کو قرآن میں ذکر کیا ہے، کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، پورے جسم سے نچوڑ کر کے یہ ہنسلی ایک گلے تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، کہنے والے کہیں گے ارے بلاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو، بلاؤ کسی طبیب کو، بلاؤ کسی ڈاکٹر کو، وظن انه الفراق، وہ آدمی سمجھ گیا ہے کہ اب فراق کا وقت آ چکا ہے، جدائی کا وقت آ چکا ہے، میری دنیا کی زندگی کا جو سفر تھا وہ ختم ہونے والا ہے، اب فنش، اس دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا ہے، وظن انه الفراق، یقین ہو جائے گا، ظن یقین کے معنی میں، والتفت الساق بالساق، پڈلیاں ایک دوسرے سے چمٹنے لگیں گی، روح جب نکلتی ہے تو پڈلیاں رگڑتی ہے ایک دوسرے سے، اتنی اذیت، اتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکلتے وقت۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں، بہت لمبی حدیث ہے، پڑھ دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیا عنک الی روح وریحان ورب غیر غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى انه لينابله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذا الريح التي جاءتكم من الأرض حتى يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه إن
إنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. رواه النسائي في كتاب الجنائز وقال الألباني هذا حدیث صحیح. پوری ایک صفحے کی حدیث بلا حرف ایک حرف کے ادھر ادھر ہوئے میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حضر المؤمن جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اس کے آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. کیا لے کر کے آتے ہیں بحریرۃ بیضاء سفید ریشم کا خوبصورت کپڑا لے کر کے آتے ہیں. دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام لیکن روح نکلتے وقت ہی اگر وہ نیک ہے اسے ریشم کا کپڑا دیا جاتا ہے. اس کی روح کو نکال کر کے اسی کپڑے میں لپیٹ کر کے لے کے جایا جاتا ہے. بحریرۃ بیضاء فتخرج کأطیب ریح المسک اتنی تیزی کے ساتھ وہ روح نکلتی ہے بدن سے اگر وہ نیک ہوتا ہے. کأطیب ریح المسک جیسے مشک خوشبو اس کا ڈھکن کھولو ڈھکن کھولتے ہی پورا گھر پورا روم جو ہے خوشبو سے پھیل جاتا ہے. مشکیزے سے پانی کیسے نکلتا ہے ڈھکن کھولو مشکیزے سے بہت ہی فورس اور بہت ہی تیزی کے ساتھ پانی نکلتا ہے. کأطیب ریح المسک اسی کی مثال رسول اللہ نے دی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ روح نکلتی ہے. حتی انہ لیناولہ بعضهم بعضا پورے فرشتے صرف ایک نہیں آتے کئی سارے فرشتے آتے ہیں آپس میں لڑنے لگتے ہیں جھپٹا مارتے ہیں اس کو لے جانے کے لیے. لیناولہ بعضهم بعضا ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک کہتا میں لے کر کے جاؤں گا دوسرا کہتا میں لے کر کے جاؤں گا روح کو. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی روحوں کو ایسا بنا دے کہ فرشتے ہماری روحوں کو لے جانے کے لیے لڑائی کریں آپس میں. اب ایک فرشتہ لے کر کے جا رہا ہے حتی یأتون بہ باب السماء نیک لوگوں کی روح آسمان کے اوپر جاتی ہے. علیین اوپر ہے لے کر کے آسمان پہ جب فرشتے پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں فیقولون ما اطیب ھذا الریح کتنی مبارک کتنی خوشبودار ہے یہ روح التی جاءتکم من الارض جو زمین سے آئی ہے. فرشتے آسمان میں جو رہتے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں اس روح کی کتنی مبارک کتنی پاکیزہ روح ہے. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کی روحوں کو ایسا بنا دے کہ فرشتے اس کی تعریف کریں. فرشتے کہتے ہیں اخرجی راضیۃ مرضی عنہ اے روح تو نکل اللہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ سے راضی ہے. ورب غیر غضبان تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں نکل لے کر کے جاتے ہیں اسے جہاں پر ارواح المومنین مومنوں کی روحیں علیین کے اندر موجود ہیں فرشتے وہاں تک اس کو لے کر کے جاتے ہیں. اب جیسے ہی وہاں لے کر کے گئی وہ روح وہاں پہنچی علیین کے اندر پہلے سے موجود روحیں فلہم اشد فرحا بہ من احدکم بغائبہ مارے خوشی کے جھوم اٹھتی ہیں. علیین کے اندر جو پہلے سے روحیں موجود ہیں مارے خوشی سے وہ پھولے نہیں سماتی فلہم اشد فرحا خوش ہو جاتی ہیں. یقدم علیہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے یہ روح جو دنیا سے بھی گئی ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے. فیسألونہ اس سے سوال کرتی ہیں ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان ابا کہاں ہے اماں کا کیا ہوا چچا کے کیا ہوا کہاں ہے کس حال میں ہے وہ. دیکھ رہے ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہاں پر موجود روحیں ان کو دنیا کے حالات کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن روحیں واپس آتی ہیں کھانا بناتے ہیں کھانا اور روحیں کھاتی ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے صحیح حدیث کہ ان روحوں کو پتا نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں اماں کا کیا حال ہے ابا کا کیا حال ہے چچا کا بھائی بہن کا کیا ہے. اس کا مطلب کہ بعض روحیں علیین کے اندر جائیں گی
بعض سجین کے اندر جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پورے خاندان سمیت جنت میں جائیں گے. بہت کم، اکا دکا لوگ ایسے ہیں، ورنہ کسی کا باپ جنت میں تو کسی کی ماں جہنم میں، کسی کا بھائی جنت میں تو کسی کی بہن جہنم میں. دنیا کے اندر ایک گھر کے اندر پوری فیملی، پورا خاندان رہتا ہے، لیکن وہ آخرت کا گھر ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے اپنے ایمان کی قدر کرو، اس اسلام کی قدر کرو، اس کے اوپر عمل کرو، تاکہ جس طرح دنیا کے اندر ایک گھر کے اندر پورا خاندان رہتا ہے، پورے گھر کے لوگ رہتے ہیں، دعا کرو کہ اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی پورے خاندان سمیت آپ کو اکٹھا کر دیں. اپنے ایمان کی قدر کرو. مگر افسوس آج ایمان ہم کو فری میں مل گیا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلو نہیں. اسی ایمان کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سے جتن کرتے ہیں ہم. دین کے لیے کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا دین کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا جواب دو گے؟ میرے دین کی سربلندی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا جواب؟ اللہ کچھ نہیں کیا ہے، بس بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہے تھے، روپیہ پہ پیسہ کما رہے تھے، تیرے دین کی کوئی فکر نہیں تھی. میری امت کے اکا دکا لوگ ہی پورے خاندان سمیت جنت میں جائیں گے. یاد کرو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار، حضرت یاسر کو. اسی ایمان کی خاطر سمیہ کو باندھ دیا گیا ہے. بازار اوقاس کے اندر حضرت یاسر کو باندھ دیا گیا، حضرت عمار کو لوہے کی سلاخوں اور لوہے کی زنجیروں میں باندھ دیا گیا. حضرت سمیہ کو ان کی شرمگاہ میں نیزہ، برچھے اور تلوار مار دی گئی. اسی ایمان کی خاطر اونٹ کو لایا گیا اور اونٹ ان کے دونوں پیروں کو دونوں اونٹ کے اوپر باندھ دیا گیا ہے، شمال کی طرف جنوب کی طرف، اور اونٹوں کو ہانک دیا گیا. ان کے دو ٹکڑے ہو گئے، جسم کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے. حضرت عمار زنجیروں میں بندھے کھڑے ہیں، دل ملا رہے ہیں. ابو جہل حضرت یاسر کے پاس آئے، اتنا مارا کہ سینے کی ساری ہڈیاں ٹوٹ کر کے پھیپھڑے میں، گردے میں اور اسی طرح سے پورے اوجھڑی کے اندر پورا دھنس گئی. حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہو گئے. ابو جہل حضرت عمار کے پاس آیا، کہا عمار تم تو جوان ہو، دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں کو ہم نے مار دیا ہے، تمہارے باپ کو ختم کر دیا ہے، بتاؤ تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ چھوڑ دیں گے ہم. چھوڑ دو نبی کے دین کو، چھوڑ دو ایمان کو. حضرت عمار نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ماں گئی تو گئی، باپ گیا تو گیا، مگر نبی کا دین، نبی کا اور ایمان میں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا. کہا آخری خواہش؟ کہا ہے ایک آخری خواہش ہے. کہا میں اس مرتے دم میں اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کو کوئی بلا دے. کہا تمہارا نبی یہاں آئے گا؟ یہاں پہ تمہارا کوئی آدمی نہیں ہے، تمہارے نبی یہاں نہیں آ سکتے. اس مجمع میں ایک آدمی تھا، اس کے اندر ایمان تھا، مگر ڈر کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر رہا تھا. وہ چپکے سے نکلا اور گیا رسول اللہ کے پاس. اے اللہ کے رسول سمیہ ختم ہو گئی، اے اللہ کے رسول یاسر ختم ہو گئے، دشمنوں نے مار دیا ہے. اس ایمان کی خاطر اللہ کے رسول حضرت عمار کا آخری وقت ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. کہا میرا دیدار؟ کہاں؟ اللہ کے رسول فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مت جائیے آپ، وہاں پہ ہمارا کوئی آپ بھی نہیں ہے، دشمن آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اکیلے جاؤں گا، تم لوگوں میں سے کوئی شخص میرے ساتھ نہیں آئے گا. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار اوقاس کے اندر، دیکھا سمیہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں، حضرت یاسر شہید پڑے ہیں، حضرت عمار زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں. اسی ایمان کی خاطر دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ گردن موڑ نہیں پا رہے ہیں. آئے کہا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر
میری امت کے بہت کم لوگ اکا دکا پورے خاندان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، لیکن اے آل یاسر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پورے خاندان سمیت جنت میں جاؤ گے، باپ بھی جنت میں، بیٹا بھی جنت میں، ماں بھی جنت میں۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ اے یاسر میں گواہی دیتا ہوں، وہی پوچھ رہے ہیں فَإِذَا قَالَ اماں ابا کہاں ہے، اماں کہاں ہے؟ فرشتے ڈانٹ کر کے بولتے ہیں دعوہ انتہو کان فی غم الدنیا، چھوڑ دو اسے، ابھی تو یہ تو دنیا کے غم، دنیا کے ٹینشن سے نکل کر کے آیا ہے، کیوں کائے وہ پکارے اس کو، کیوں پکارے، چھوڑو اس کو۔ فَإِذَا قَالَ اب یہ روح جو پہنچی ہوتی ہے نئی نئی یہ بولتی ہے اما اتاکم، جس کے بارے میں تم لوگ پوچھ رہے ہو ادھر نہیں آئے کیا، ابا ادھر نہیں آئے، چچا ادھر نہیں آئے؟ قالوا ذهب به الى امه الهاویہ، لگتا ہے ہاویہ کے اندر چلے گئے، جہنم کے اندر، سجین کے اندر چلے گئے۔ وما ادراک ما هي نار حامیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وان الکافر اذا احتضر، جب ایک کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اتته ملائکۃ الرحمۃ بمسح، تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ لے کر کے، پاپو جس میں پیر پوچھا جاتا ہے، لے کر کے آتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں اخرجی، نکل۔ وہ روح پورے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی، نکلنا نہیں چاہتی ہے، وہ جانتی ہے کہ میرا انجام بہت برا ہونے والا ہے، نکلنا نہیں چاہتی، فرشتے ہاتھ پھیلا کر کے، اپنا پنجہ پھیلا کر کے روح کو نکالتے ہیں۔ فتخرج کأنتن ریح جیفۃ، نکلتی ہے، اتنی بدبودار روح ہوتی ہے۔ جیفا جانتے ہیں؟ جیفا بولتے ہیں کوئی جانور مر جائے، مر کر کے سڑ جائے، گل جائے، اس سے جو بدبو نکلتی ہے اسی کو جیفا بولتے ہیں، اتنی بدبودار وہ روح ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر کے زمین کی طرف، الی بابل، اور زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ زمین کے فرشتے بولتے ہیں مان ترہا دیر، کتنی بدبودار ہے یہ روح۔ پھر فرشتے اسے ارواح الکفار، جہاں کافروں کی روح ہیں، اسے لے جا کر وہاں رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح روح نکلتی ہے۔ مومن ہوتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، کافر ہوتا ہے تو بہت ہی تکلیف اور اذیت کے ساتھ روح نکلتی ہے۔ روح نکل گئی آدمی کی، اب اس کی نگاہیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، گھر والے آ گئے، عیزہ و قارب آ کر کے آپ کی آنکھیں بند، آپ کی پلکیں بند کر دیا، جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، کفنانے دفنانے کی، کوئی کفن لا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی صابن لا رہا ہے، کوئی جنازے کی تیاری کر رہا ہے۔ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ رو دھو کر کے ادھر ادھر چپ ہو جائیں گے، دشمن خوشیاں منائیں گے، اور تمہاری آل و اولاد جس کے لیے نہ حرام کا خیال کیا نہ حلال کا خیال کیا، تمہاری دولت کو بانٹنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری دنیا کا حال ہوگا، بہن کو حصہ نہیں دیں گے، بھائی کو حصہ، ماں کو حصہ نہیں دیں گے، خود ہی سب ہڑپ کر کے لے کے چلے جائیں گے، جو کمایا ہے مرنے کے بعد بھی عذاب ملے گا تمہیں، تمہاری دولت کی وجہ سے، اور تم ادھر اپنی قبر کے اندر اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں پھنس جاؤ گے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی ویلو۔ پھر غرور کس بات پر؟ دنیا کے پیچھے سر پر کیوں آدمی بھاگ رہا ہے، مسلمان کیوں بھاگ رہا ہے، اپنے ایمان کا خیال کیوں نہیں؟ اور پھر جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، جو جہاں جیسے جس حال میں ہوگا وہیں سے دوڑنا، اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دے گا۔ کسی کو جلا دیا گیا ہو، کسی کو شیر نے کھا لیا ہو، کسی کو کوے اور گدھ نے کھا لیا ہو، کوئی سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا ہو، جو جہاں کہیں ہوگا وہیں سے اسے اٹھایا جائے گا اور دوڑتے ہوئے بھاگے گا۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک نہایت ہی بدکار، نہایت ہی گنہگار شخص، وہ جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بچوں، میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور اس کو دو حصے میں کر کے ایک حصہ اسے ہواؤں کی نظر کر دینا اور دوسرا اسے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا، اس لیے
کہ اگر اللہ مجھ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو گیا، حالانکہ میں پہلے ہی چل چکا ہوں، میں پہلے ہی مر چکا ہوں، لیکن اگر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو گیا تو مجھے ایسے سخت ترین عذاب دے گا جو اس نے سارے جہانوں میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس کے بیٹے نے اس کی وصیت کو پوری کیا، مر گیا وہ، اس کی لاش کو جلا دیا، اس کے 2 حصے کر دیا، اس کی راکھ کو لہروں کے حوالے کر دیا، ہواؤں کے میں اڑا دیا۔ اللہ نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اے سمندر کی لہروں، تمہارے اندر جتنی راکھ ڈالی گئی ہے سب لا کر کے باہر کر دو۔ ہوا کو حکم دیا کہ راکھ کے جو ذرات تمہارے ساتھ اڑ گئے ہیں سب کو اکٹھا کر دو۔ یہ سب کس کے محکوم ہیں؟ یہ سب اللہ کے محکوم ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ آگ، یہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پیڑ، یہ پہاڑ، یہ دریائیں، یہ سب کس کے غلام ہیں؟ تلک جنود اللہ لا یعلمها الا اللہ، یہ سب اللہ کی فوج ہیں، اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، جیسے چاہے انتقام لے سکتا ہے۔ لہذا اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چیونٹیاں جنہیں ہم اپنے پیروں تلے روز ڈالتے ہیں، قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر یہ اپنے گھروں سے نکل آئیں تو تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے۔ چند کاکروچ آ جاتے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، چند مچھر گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو ملیریا ہے تو ڈینگو ہے تو فلاں، پریشان۔ اللہ چاہے تو ایسے ہربوں خربوں مچھر بیچ کر کے آدمی کی زندگی دنیا تباہ کر دے۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کو پوری کر دیا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اس کی راہ کو اکٹھا کر کے۔ اللہ نے بندے سے پوچھا، میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا ایسا تم نے؟ کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، میں بہت ہی مجرم، بڑا ہی گنہگار اور بڑا ہی کرمنل ٹائپ کا آدمی تھا، تیری نعمتوں کو دنیا میں کھاتا تھا، پیتا تھا، مگر تیری ہی نافرمانیاں کرتا تھا، مجھے ڈر ہوا، اس وجہ سے میں نے ایسا کرنے کو حکم دے دیا۔ اللہ کہے گا حقیقت میں صحیح میں ایسا تم نے کہا؟ بندہ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو سینہ کے بھید کو جاننے والا ہے، حقیقت میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ اللہ کہے گا تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، جا میں نے تیرے زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خوف الہی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے لوگوں، اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی بندیوں، اے بلند ترین عمارتوں میں رہنے والے لوگوں، اے قلعوں اور محلوں میں محفوظ اور سونے والے لوگوں، ابھی اس زمین کے پشت پر چل رہے ہو، ابھی اس زمین کے اوپر دندناتے ہوئے عقل اور تکبر کے ساتھ چل رہے ہو، بہت جلد ایک ایسا دن آنے والا ہے جب تم اسی زمین کے پیٹ میں تمہیں سونا پڑے گا، اسی زمین کے نیچے تمہیں دفن کرنا پڑے گا، جسے ہم قبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور سنو مسلمانوں، یہ قبر روز آنا بہت ہی صاف ستھری آواز میں پکارتی ہے، آواز لگاتی ہے، درس دیتی ہیں کہ اے انسانوں، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا تم مجھے بھول گئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت و تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں۔ روزانہ قبریں پکارتی ہیں، آواز دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی امتیں انہی قبروں کی زیارت کی وجہ سے ذلیل ہوئی، رسوا ہوئی، ہلاک و برباد ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ابھی تم لوگ نئے مسلمان ہو، نیا ایمان ہے، ابھی اسی غلاظت سے نکل کر کے آئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو پھر شرک و بدعت و خرافات کی غلاظت میں تم دوبارہ چلے جاؤ۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہارا ایمان لوہا بن چکا ہے، تمہارا ایمان پتھر بن چکا ہے، تمہارا ایمان، اب تمہارے ایمان کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پگھلا نہیں سکتی ہے، تو فزوروها، تو اے میری امت کے لوگوں قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟
قبرستان جاؤ اس لیے کہ تمہاری دنیا کی حیثیت تمہیں معلوم ہو جائے گی. قبرستان جاؤ تمہیں تمہارے مالوں کی حیثیت معلوم ہو جائے گی. قبرستان جاؤ تمہیں تمہارے غرور کی، تکبر کی، انا کی حیثیت معلوم ہو جائے گی. قبرستان جاؤ تمہارے خوشیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہو جائے گی. قبرستان جاؤ تمہاری جوانی کی حیثیت تمہیں معلوم ہو جائے گی. فزوروها، تو قبروں کی زیارت کرو. میں نے شروع میں منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں قبرستان جاؤ. کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. وفی روایت فإنها تذکرکم الموت، تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں. وفی روایت فإنها تزہدکم عن الدنیا، تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. لہذا یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اے انسانوں، اے دو ٹانگوں پر چلنے والے لوگوں، سنو، کل تمہیں مٹی کی خوراک بن جانا ہے، تمہیں کیڑے مکوڑے کی غذا بن جانا ہے. ذرا دنیا کے اندر غور کرو. شداد کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، فرعون و حامان کو دیکھو، رستم و شہراب کو دیکھو، قارون کو دیکھو جس کے خزانے کی کنجیاں لادنے کے لیے سینکڑوں لوگ ہوا کرتے تھے. وہ قارون کہ اس جیسی دولت آج بھی کسی ایک انسان کے پاس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. آج دنیا کے اندر دولت کی بہتات ہے، مگر اس جیسی دولت کسی ایک انسان کے پاس آج بھی دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. مگر کیا رہا وجود اس کا دنیا میں؟ کہاں ہے دنیا کے نقشے میں اس کا وجود؟ اس کا وہ خزانہ کدھر گیا؟ اس کی وہ دولت کدھر گئی؟ اس کی وہ جاہ و حشمت کدھر گئی؟ وہ کر و فر، وہ جاہ و حشمت، وہ شہنشاہیت و ملوکیت کا جو ڈنکا بجتا تھا وہ کدھر گیا؟ کہیں نظر آتا ہے آپ کو دنیا میں؟ چراغ لے کر کے ڈھونڈو، رخ زیبا کی آرائش لے کر کے ڈھونڈو، کہیں ملتا ہے آپ کو؟ سب چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد ہماری نسلیں چلی جائیں گی. لہذا ابھی سویرا ہے، ابھی اللہ نے آپ کی زندگی کے لمحات میں فرصت دیا ہے. اٹھو، پلٹو رب کی طرف اور اپنے رب سے تعلق استوار کرنے کا طرز و انداز سیکھو. رب کو منانے، رب کو راضی کرنے کی جستجو کرو. یہ دنیا دھوکا ہے. الدنیا لعب و لہو، کھیل اور کود و تماشا ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، جنت کو حاصل کرو، جنت میں ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرو. اور خود اکیلے ہی نہیں، اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرو. اکیلے جنت میں جانے کے کیا مزہ؟ جب تک پورے خاندان کے ساتھ نہیں جاؤ گے تب تک مزہ کیا ہے؟ وہاں بھی ایک تڑپ رہے گی، اماں کہاں ہے، ابا کہاں ہے، بٹیا کہاں ہے، بیٹوا کہاں ہے. ایک تڑپ رہے گی وہاں دنیا قیامت کے اندر، آخرت کے اندر. آج دنیا کے اندر وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے اندر جو زنگ اور میل کچیل لگ چڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں صاف ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.